بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ راوی میں عیب ہونے کی وجہ سے ہونے والی ضعیف حدیث، اس کی 10 اقسام تھیں، اور ان میں سے سب سے پہلی قسم موضوع حدیث، اور اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی کہ وہ ایک جو گھڑا ہوا جھوٹ ہوتا ہے اور بنایا ہوا ہوتا ہے، خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ اس کی مثال کیا تھی، اور اس کی کیا کیا ذریعے ہو سکتے ہیں، کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے وہ گھڑتا ہے۔ پھر جو ہے بعض ایسی چیزیں متن میں پائی جاتی ہیں یا پائی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے بندہ یہ پہچان سکتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ سند کی بحث بعد میں، سند کی بحث کے ذریعے تو اوبیسلی پتہ چل جائے گا، لیکن بعض اوقات متن پڑھنے سے بھی حدیث کے موضوع یا گھڑے ہوئے ہونے کا پتہ یا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اب اگلی جو چیز تھی کہ وہ کیا اسباب تھے جس کے ذریعے یا جس کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی اور اس فعل شنیع میں وہ اپنا حصہ انہوں نے ڈالا۔ ان میں سے بعض اسباب تھے جن میں پہلا سبب جو ہے اور انتہائی سنگین کہ بعض لوگوں نے اللہ کے تقرب کے لیے حدیثیں گھڑی، یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے اچھے اعمال کی ترغیب کے لیے اور برے اعمال سے ڈرانے کے لیے انہوں نے حدیثیں، اوبیسلی پہلے جو حدیثیں تھیں وہ اس کے لیے کافی تھیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود خود حدیثیں گھڑیں۔ شاید ان کے پاس علم اتنا نہیں تھا، یا پھر جو ہے ان کو نہیں ملی اس لیول کی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے ان دو کاموں کے لیے، یعنی نیک کاموں کی ترغیب کے لیے، برے کاموں سے بچنے کے لیے، ان سے ڈرانے کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑیں۔ یہ ان میں زیادہ تر زاہد لوگ، نیکوکار لوگ تھے، لیکن وہ جو علم سے دور تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو سب سے زیادہ شر ایک طرح کے لوگ آپ کہہ لیں، اس لیے کہ لوگوں نے ان کی بات کو اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ ان میں ان کو وثوق تھا، نیکوکار لوگ تھے، یعنی ایک نیکی کا لبادہ تھا ان کے اوپر، جس کو لوگ دیکھ رہے تھے اور ان کے اوپر یقین اور وثوق کر کے انہوں نے یہ بات ان کی قبول کی، لیکن اصل میں وہ جو ہے جھوٹ بول رہے تھے۔ ان میں مختلف لوگوں کی جو ہے انہوں نے نام بھی ذکر کیے، جن میں میسرہ بن عبد ربی ہی یہ بندہ تھا، اور اس کی ادھر مثال بیان کی گئی کہ وہ قرآن کی صورتوں کی فضیلتوں میں بعض جو ہے خاص انہوں نے حدیثیں گھڑیں، اور اس کے اوپر اس نے خود اعتراف بھی کیا، اور اس کا اقرار اس میں نوٹ ہے۔ دوسرا جو سبب تھا، بعض خاص مذاہب کی نصرت اور مدد کے لیے، یا اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کی تقویت کے لیے لوگوں نے حدیثیں گھڑی، جن میں سر دست سب سے پہلے خوارج، شیعہ اور اس طرح کے جو شروع کے فتنے والے، جب فتنہ شروع ہوا تھا اور مسلمانوں میں ایک تفریق شروع ہوئی تھی، تو ان فرقوں نے کچھ جو ہے حدیثیں گھڑیں، اور ان کے جو مخالف فرقے تھے انہوں نے بھی حدیثیں گھڑیں، دونوں طرف سے یہ چیز آئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایسا سبب تھا جس کی وجہ سے حدیثیں گھڑی گئی۔ پھر جب ایسا معاملہ ہوا تو جو مسلمانوں کے، اسلام کے خلاف لوگ تھے، ان کو بھی موقع ملا، انہوں نے بھی اسلام میں طعنہ زنی کرنے کے لیے، اس کے خلاف چالیں چلنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی اختیار کیا کہ انہوں نے حدیثیں گھڑنے کا راستہ اختیار کیا۔ ان میں محمد بن سعید المسلوب تھا، جس کو جو ہے پھانسی پر بھی لٹکایا گیا تھا، اسی سبب میں، اسی جرم کی پاداش میں کہ اس نے حدیثیں گھڑی تھی۔ چوتھا سبب وہ تھا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض علم کی طرف منسوب کیے ہوئے لوگ، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جو علم کے لبادے میں جاہل لوگ تھے، انہوں نے اس وقت کے جو حکام اور خلفاء اور امراء لوگ تھے، ان کے تقرب کے لیے عہدے کی لالچ میں اور مال کی لالچ میں انہوں نے حدیثیں گھڑی، اور جو ہے حکام کے تقرب کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑی۔ ایک سبب یہ تھا، جن میں یہ قصہ غیاث ابن ابراہیم کا ہے کہ وہ خلیفہ مہدی کے سامنے حدیث گھڑتا ہے کبوتروں کے اڑانے کے بارے میں۔ اسی طرح پانچواں سبق جو ذکر کیا جاتا ہے
وہ یہ کہ بعض لوگوں نے اس بات کو اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا تھا کہ حدیثیں گھڑتے تھے، قصہ گوئی کرتے تھے، اور قصہ پورا ایک بنا کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے، معاذ اللہ۔ اور یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی۔ اور اگلا جو ذریعہ انہوں نے ذکر کیا کہ بعض ایسے لوگ جو تھے تو جاہل، لیکن لبادہ ان کا ایک علم کا تھا، اور اس علم کی وہ جو ان کی ریپوٹیشن تھی اس کو خراب کرنا نہیں چاہتے تھے، اپنی شہرت کی غرض سے اور اپنی شہرت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بعض لوگوں نے حدیثیں گھڑی۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ان کا جو لبادے کے پیچھے کا چہرہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، اور اس کو علماء نے ایسے قواعد بنائے جس کے ذریعے جو ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ یعنی ایک ایسے قواعد تھے جس کے ذریعے دودھ کا دودھ بن گیا، دودھ کا دودھ سامنے آ گیا، اور جو ہے ان کا جو اپنا چہرہ تھا، مکروہ چہرہ، وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ یعنی وضع شدہ حدیثیں خالص الگ ہو گئیں۔ اب یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں وہ بھی درمیان میں مکس ہو گئیں، بالکل نہیں۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت میں ہم آگے جائیں گے تو یہ چیزیں ساری واضح ہو جائیں گی کہ کس طرح یہ نظام چلا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو حدیثیں گھڑی گئی ہیں ان کے یہ اسباب تھے تو جن کی وجہ سے انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ہیں ایک تو متن کے ذریعے ہم نے پڑھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سند کے ذریعے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے۔ ساتواں سبب جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک فرقہ تھا الکرامیہ کے نام سے، یہ ایسا مذہب اور فرقہ تھا جس نے کہ حدیثیں گھڑنے کا ایک طرح کا جواز پیش کیا تھا، اور بعض اس نے توجیحات ذکر کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حدیثیں گھڑتے ہیں، ان کے خلاف تو نہیں گھڑتے۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہیں تو ان کے خلاف بہت سارے جو ہے فتوے بھی نوٹ کیے گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ واحد ایسا فرقہ تھا جس نے حدیثیں گھڑنے کا باقاعدہ جواز بھی دیا تھا، لیکن یہ اجماع مسلمین کے خلاف لوگ تھے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے مفسرین تھے جن سے غلطی سے اپنی تفاسیر میں کچھ موضوع حدیثیں درج ہوئیں، یعنی انہوں نے سندن ذکر کیا ہے لیکن ان کو وہ علم نہیں تھا کہ یا غلطی سے یا ان کو سند کا علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس کو ذکر کیا، لیکن وہ گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں اور موضوع حدیثیں تھیں۔ جیسا کہ خاص طور پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی بعض قرآن کی صورتوں کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں گھڑی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دیگر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منسوب حدیثیں جو ہیں آپ کو ملیں گی، جو قرآن کی صورت الگ الگ جو ہے ہر صورتوں کی اور بعض آیات کو خاص کر کے انہوں نے فضیلت اس میں ذکر کی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے یا حدیث میں شک نہیں رکھ سکتے اس متعلق کہ انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں تو شاید یہ بھی حدیثیں جو ہمیں صحیح لگ رہی ہیں یہ بھی ضعیف ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اپنی سند کے قواعد ہیں، اس کی متن کے قواعد ہیں، ان دونوں کو پہچانا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی سندیں دیگر مل جاتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو شک والا پہلو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یقین کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اب بعض ایسے مفسرین انہوں نے ذکر کیے ہیں جنہوں نے اپنی تفاسیر میں یہ موضوع حدیثیں جو ہیں سند کے ساتھ اور بغیر سند کے بھی بعض نے ذکر کیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تفاسیر میں غلطی سے جو ہے درج کر دی، جس میں تفسیر ثعلبی، تفسیر واحدی، تفسیر الکشاف امام زمخشری کی ہے، اسی طرح تفسیر بیضاوی، تفسیر شوکانی اور اس طرح کی دیگر جو ہیں کتب، ان میں جو ہے بعض ایسی جو ہیں روایات آپ کو ملیں گی جو حدیثیں اس میں آپ کو موضوع ملیں گی۔ تو یہ کچھ ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی، لیکن یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستہ بند کیا اور اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور ان کو نشانہ عبرت بھی بنایا۔ بعض ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ حکمرانوں نے ان لوگوں کو سولیوں پہ لٹکایا اور جو ہے ان کو نشانہ عبرت بنایا اور جلایا گیا، ان کو طرح طرح کی سزائیں دی گئی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ سلسلہ ایک جو ہے
جس طرح پہلے زور پر تھا اس طرح ختم ہو گیا، اور الحمدللہ جو ایک دودھ کا دودھ تھا اور پانی کا پانی وہ سامنے آ گیا۔ اب بعض ایسی کتابیں انہوں نے ذکر کی ہیں جو خاص انہوں نے اس ہی مقصد کے لیے لکھی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خاص حدیثیں موضوع ہیں، ان سے آپ نے تنبیہ رکھنی ہے اور ان کو حدیث کے طور پہ نہیں لینا، یہ گھڑی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزیں ہیں، ان سے ثابت شدہ نہیں ہیں، جن میں سب سے پہلے کتاب الموضوعات، یہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی تصنیف شدہ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جو موضوعات ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں، اور بعض علماء نے اس کا تعاقب بھی کیا اور اس میں بعض چیزیں ذکر بھی کی۔ اسی طرح امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے اللآلی المصنوعۃ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ حدیث اس کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ جو اوپر والی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اسی کو مختصر کر کے لکھا ہے، اور اس کی بعض ایسی چیزیں جس میں انہوں نے کچھ تساہل کا معاملہ ان سے ہوا ہے، تو انہوں نے امام سیوطی نے اس میں اختصاراً وہ چیز ذکر کی ہے الحدیث الموضوعہ میں، اس میں بھی جو ہے انہوں نے موضوع حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور کتاب ادھر ذکر کی گئی ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، یہ بھی امام ابن عراق الکنانی رحمہ اللہ نے پچھلی جو دو کتابیں ہیں انہی کی تلخیص یا خلاصے کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ خاص کتابیں اس لیے تصنیف کی ہیں کہ لوگوں کو تنبیہ کرائی جا سکے کہ یہ حدیثیں جو ہیں آپ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اگر آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ یہ موضوع کی ایک بحث تھی جو آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آگے متروک کی بحث آتی ہے، یعنی ہم نے شدید ضعیف کے جو اسباب ہیں اس سے ہم نے شروع کیا۔ سب سے شدید ضعیف جو حدیث ہے وہ موضوع ہے جس میں ایک گھڑا ہوا ہونا، کسی جھوٹ کا گھڑا ہوا ہونا اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہونا یہ ثابت ہو جائے تو وہ حدیث موضوع ہوتی ہے، اور اس بعض لوگوں نے اس کو، بعض علماء نے اس کو ضعیف میں بھی شمار نہیں کیا اور وہ موضوع الگ سے ایک ٹرم بن گیا۔ اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے جو اس کے بعد موضوع کے بعد کا درجہ ہے، یعنی اس سے تھوڑا سا ہلکا درجہ ہے المتروک، یعنی اگر راوی میں یہ عیب ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، جھوٹ ثابت نہیں ہوا بلکہ وہ عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے راوی کو بھی متروک سمجھا جائے گا اور اس سے حدیث نہیں لی جائے گی، اور جو حدیث ہے اس کی وہ متروک کہلائے گی، یعنی کسی طرح سے بھی وہ عمل کے لائق نہیں ہے۔ یعنی موضوع کے بعد سب سے شدید جو حدیث کی قسم ہے وہ یہ ہے متروک۔ اور عربی زبان میں ترک اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی طریقہ سے مراد جب ایک انڈا ہے اس میں سے بچہ نکل جائے تو وہ باقی جو انڈا بچتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی فائدے کا نہیں ہوتا، تو اس کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اصطلاحاً ایسی حدیث کہ جس میں کوئی ایک راوی ایسا ہو یا ایک سے زیادہ راوی ایسے ہوں جن پر جھوٹ کی تہمت ہو، تو ایسی حدیث کو متروک کہتے ہیں، اور وہ بالکل بھی عمل کے لائق نہیں ہوتی۔ اگلی چیز کہ راوی میں تہمت کے اسباب جو ہیں وہ یہ دو ہونے چاہیے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کوئی سبب اگر پایا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس راوی میں جھوٹ کی تہمت پائی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ حدیث صرف یہ راوی روایت کر رہا ہو اور وہ حدیث قواعد عامہ کے خلاف ہو، یعنی جو عام قواعد شریعت ہیں، شریعت کے قواعد کے، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو۔ یعنی یہ ایک تو یہ کہ صرف یہی خود روایت کر رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ عام شریعت کے قواعد کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ اگر پائی جائے شرط تو تب بھی جو ہے وہ راوی متہم بالکذب کہا جائے گا، جھوٹ کی تہمت زدہ کہلائے گا۔ دوسرا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ راوی عام معاملات میں، اپنے عادی معاملات میں وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ کہ حدیث نبوی میں اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا اور ظاہر نہیں ہوا۔ البتہ عادی معاملات میں اگر اس کے جھوٹ کو دیکھا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے۔
ان دو اسباب میں سے کوئی ایک بھی سبب پایا گیا تو وہ کہلایا جائے گا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت ہے اور اس سے بھی حدیث نہیں لی جائے گی۔ اور یہ بھی شدید ترین حدیث ضعیف کی شدید ترین اقسام میں سے۔ آپ کو اس بات سے اندازہ لگ جائے گا کہ ضعیف حدیث کیا چیز ہوتی ہے اور صحیح حدیث کا اس کے مقابلے میں کیا درجہ ہوگا، کہ ایک بندہ جس کا عام عادی معاملات میں جھوٹ دیکھا گیا تو اس سے حدیث ہی نہیں لی گئی، تو صحیح جو حدیث ہے اس کا درجہ کیا ہوگا اور اس میں کیا یقین کی کیفیت ہوگی۔ ادھر ایک مثال ذکر کی گئی ہے، حدیث عمر ابن شمر الجعفی الکوفی، یعنی یہ سند ذکر کی گئی ہے اور یہ راوی ایسا ہے کہ جو ان سے روایت کر کے ایک سند اس نے بنائی ہوئی ہے، یعنی یہ ایک سند جو ذکر کی گئی ہے، عن جابر عن ابی الطفیل عن علی و عمار قال، اور یہ حدیث آگے ذکر کی گئی ہے۔ اب امام نسائی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں علماء جرح و تعدیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ عمر بن شمر جو ہے یہ متروک الحدیث ہے، یعنی یہ راوی ایسا ہے کہ جو عام معاملات میں جھوٹ بولا کرتا تھا، ایسے بندے کی حدیث کو متروک سمجھا گیا ہے اور وہ بالکل ترک شدہ اور اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں لیا گیا۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی، یعنی عمرو بن شعیب ایک راوی کے بارے میں بحث کی گئی، وہ متروک نکلا، مزید اس کے اوپر بحث ہی نہیں رہی اور وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ اب اس کے رتبے کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک ڈیٹیل انہوں نے ذکر کی گئی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک ترتیب ذکر کی ہے کہ سب سے شدید ضعیف کی جو قسم ہے وہ موضوع ہے، اس کے بعد جو اس سے تھوڑی کم ہے وہ متروک قسم ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ساری ضعیف کی ایک لڑی بنائی ہوئی ہے کہ یہ سٹیپس ہیں اس میں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، ساری ضعیف حدیثیں اور ضعیف اقسام ہیں اس کی۔ موضوع سب سے پہلی اور سب سے شدید ہے، اس کے بعد متروک آتا ہے، متروک کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد منکر کا، معلل کا، مدرج کا، مقلوب کا اور مضطرب، اور اس کی انشاءاللہ ہر ایک کی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اب تک ہم موضوع اور متروک کو پڑھ چکے ہیں، اور یہ سب سے دو جو ہیں سب سے شدید ضعیف کی اقسام میں سے، اور بعض نے تو موضوع کو الگ سمجھا، ایک الگ قسم اس کو قرار دیا کہ اس کو حدیث بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس سے آپ کو ایک اندازہ لگ سکتا ہے کہ ایک بندہ جو عام معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے تو اس بندے سے بھی حدیث نہیں لی گئی، تو صحیح حدیث کا ایک کیا درجہ ہوگا۔ تو میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کی اقسام کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کے بعد صحیح آپ کے سامنے جب حدیث لائی جائے گی تو اس کی آپ کو جو ہے نا اصل روح جو ہے وہ سمجھ آئے گی، اور اس کی اصل جو یقینی کیفیت بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔